اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، میں جو فیصلہ کر رہا ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں، میرے رب کی رضا کیا ہے، میرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہم اپنے ہر عمل کو پرکھیں کہ اس پر آخرت میں مجھے جزا ملے گی یا سزا ملے گی، وہاں میرے نمبر کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں، وہاں میرے لیے جو تیار ہو رہا ہے رزلٹ، وہ رزلٹ کیسا ہے؟ اپنے ہر عمل کو اس پہ پرکھیں، اپنی ہر کوشش کو آخرت اورینٹڈ کر لیں، آخرت اورینٹڈ کر لیں، اپنی ہر چیز کو، اپنی ہر فکر کو، یعنی ہم اس کو جوڑ دیں وہاں سے۔ اس لیے قرآن نے کہیں بھی محض دنیا کی بات نہیں کی، محض دنیا کی بات نہیں کی، اور وہ تمام اصطلاحات جو محض دنیا کے تصور کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، جیسے میں نے ایک لفظ ترقی کا استعمال کیا، ترقی دنیا میں رائج، یہ سب بہت مشہور کلمات جس کے لیے ہم سب بےتاب ہیں، بے چین ہیں، یہ خالی دنیا کی ایک کامیابی کو ریپرزینٹ کرنے والا لفظ ہے۔ یہ مادی ترقی کو صرف ہائی لائٹ کرتا ہے، یہ یہاں کی ترقی کو، جسمانی ترقی کو، کوانٹٹی کی ترقی کو، یہ ترقی قرآن پر جب آپ نظر ڈالیں گے اور اس کے معیار فکر سے جب آپ سوچیں گے اور اس کی ویو پوائنٹ سے، اس کے نقطہ نظر سے جب آپ دیکھیں گے، تو پھر ترقی آپ کو یہ بہت ہی محدود ایک چیز نظر آئے گی۔ اس کے مقابلے میں قرآن کا دیا ہوا تصور، جو فلاح میں نے جس کو کہا، یہ فلاح آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے سمندر ہی سمندر، ایک وسیع دنیا، ایک لافانی آفاق، ایک ان لمیٹڈ ماحول، وہاں آپ داخل ہوں گے، آپ کو حقیقی وسعت ملے گی۔ اس لیے میں نے کہا نا، جارج واشنگٹن جس ڈور آف فریڈم کو کھولتا ہے تعلیم کے ذریعے سے، وہ ڈور آف فریڈم، وہ آزادی کا دروازہ بہت محدود معنی میں ہے، اس کے نقطہ نظر سے اور اس کے سوچنے کے انداز کے لحاظ سے، جبکہ قرآن جس ڈور آف فریڈم کو کھول رہا ہے اور دینی نظام تعلیم جس آزادی کو ہمارے لیے کھول رہی ہے، وہ لامحدود ہے، وہ یہاں سے لے کر آخرت تک ہے، اس کے اندر یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی محدودیتیں نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اصطلاحات ہیں، حقیقی اصطلاحات کیا ہیں۔ یہاں ہماری زبان کی اصلاح ہوتی ہے، ہمیں ایک زبان ملتی ہے، دین سے ہمیں ایک اصطلاح ملتی ہے، دینی نظام تعلیم ہمیں ایک اصطلاح دیتا ہے، ایک زبان دیتا ہے، ایک کلچر دیتا ہے۔ جہاں سوچنے سمجھنے کے لیے آپ کو ایک معیار دیا ہے، وہاں آپ کو ایک لینگویج بھی دی ہے دین نے، اس لینگویج میں بات کریں۔ آپ دنیا اور آخرت کے ساتھ جوڑ کے جب کوئی کامیابی حاصل کریں گے تو اس کو حسنہ کہتے ہیں، وہ چیز سراپا حسن ہے۔ اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ حسنہ ہے جو کامیابی آپ نے اس انداز سے حاصل کی۔ دیکھیے کہ جو کامیابی آخرت سے الگ ہوگی، وہ اگر دنیا کے اندر کامیابی کہلاتی بھی ہوگی تو وہ حسنہ نہیں ہے، وہ حسنہ نہیں ہے، اس پہ حسن نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کو تاریکی کہیے، اس کے اندر ظلمت ہے، اس کے اندر پستی ہے، اور وہ حسن سے خالی ہے۔ لہذا حسن وہی ہے کہ جو آخرت سے جڑا ہوا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اصل حسن یہ ہے، اور یہ حسن انسان کو نظر بھی آتا ہے۔ طہارت اسلام کی نظر میں اصل طہارت یہ نہیں ہے جو منہ ہاتھ دھو کے اور میں جسم صاف کرنے کے لیے، انسان جسمانی رنگت صاف کرنے کے لیے، جسمانی حسن حاصل کرنے کے لیے اوپر سے دھو کر صاف کر لیتا ہے اور نہا لیتا ہے، اور اس پہ صابن اور شیمپو سب لگا کر کے بہت اچھی طریقے سے بل بلا کے باہر آتا ہے، کتنا صاف ہو جائے۔ یہ صفائی ہے، اسلام اس کو صفائی کہے گا، طہارت نہیں کہے گا، طہارت نہیں ہوگی، یہ پاکی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، ایک لینگویج دے رہا ہے دین آپ کو، ایک سینس آف انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہے، یا آپ کو ایک معیار سمجھ اور معیار فکر دے رہا ہے، ایک سینس دے رہا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہے، آپ کو اس طرح ایک لفظ ایک لغت کہ جو آپ کے ذہن کو یہاں سے وہاں تک وسیع کر رہی ہے۔ یہ صفائی بہت محدود معنی میں، دنیا کی صفائی بہت محدود چیز ہے، وہ صرف جسم سے تعلق رکھتی ہے، وہ ظاہری چمک دمک۔ اسلام نے اس کو طہارت کا عنوان دیا۔ طہارت یہ ہے کہ آپ باقاعدہ نیت کر کے اللہ کے لیے پاکی کی، اس کے عبادت کے لائق ہونے کے لیے، نماز کے لائق ہونے کے لیے، تلاوت کے لائق ہونے کے لیے
بندگی کے لائق ہونے کے لیے اس نیت سے آپ نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، یہ عمل اب آپ کی اس نیت، اس انٹینشن، اس باطن کے تعلق کی وجہ سے یہ عمل اب صفائی نہیں ہے، یہ طہارت بن گیا ہے، یہ پوری طہارت ہو گیا۔ اب چاہے آپ نے اس طریقے سے اپنے جسم کو رگڑ رگڑ کے نہ بھی دھویا ہو تو باہر طہارت کا مقام حاصل ہو گیا، طہارت آپ کو حاصل ہو گئی۔ یہ طہارت جو ہے یہ ایک وسیع تر مفہوم میں ایک پاکیزگی کا تصور ہے، صفائی کا تصور ہے، وسیع تر مفہوم میں۔ اسی طریقے سے ہر چیز ہماری وسیع تر مفہوم میں جاتی ہے۔ دینی نظام فکر اپنانے کے بعد، دینی نظام تعلیم رائج کر لینے کے بعد، یہ نظام تعلیم ہے۔ یہاں ایک ایک بچے کی سوال سے سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ صفائی اور طہارت میں بچے کو فرق بتاؤ، صفائی میں اور طہارت میں فرق بتائیے، زندگی اور آخرت کے بارے میں بچے کو بتائیے، موت کی حقیقت بتائیے۔ دنیا کے نظام فکر میں موت ایک تباہی ہے، ایک بربادی ہے، اور اسلام کے نظام فکر میں موت ایک گیٹ، ایک راستہ ہے، ایک دروازہ ہے جس سے گزر کے ہمیں دوسرے جہان میں جانا ہے۔ یہ اسلام کا نظام تعلیم ہے۔ یہاں یہ بتائیے، یہاں روپیہ، پیسہ، یہ نعمتیں، یہ دنیا کی چیزیں، ان کی ویلیو کیا ہے، ان کی حقیقی وہ قدر کیا ہے جو اسلام نے دی ہے۔ ویلیو ویسے تو سب جانتے ہیں، لیکن وہ قدر، وہ ویلیو اسلام نے بتائی ان کی وہ کیا ہے۔ دنیا نے اس کی ویلیو صرف دنیا کی حد تک ہی متعین کی ہے، ہماری خواہشیں، ہماری ضرورتیں پوری کرنے کی حد تک۔ اسلام اس کو اللہ کی نعمت کے طور پہ دیکھتا ہے۔ یہاں یہ بتائیے خدا کی نعمت ہے، یہ اللہ نے ہم پر انعام فرمایا، اگر وہ نہ چاہتا تو نہ ہوتا۔ یہ کپڑا، یہ لباس، یہ گھر، یہ مکان، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ دولت، یہ مال، یہ سب کچھ یہ اللہ کا دیا ہوا دیا ہے۔ اس کو ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ یہ تصور ساتھ ساتھ چلے، سب چیزیں ویسی رہیں گی، دنیا ویسی رہے گی، سب کچھ ویسے ہی چلتا رہے گا، مگر اسلام کا دینی نظام فکر جب شامل ہو جائے گا تو ہم جس طرح باہر سے مسلمان ہیں اندر سے مسلمان ہو جائیں گے، دل و نگاہ ہمارے مسلمان ہو جائیں گے، جس کا علامہ نے شکوہ کیا کہ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اس لیے اس کو بھی مسلمان کرنا ہے۔ وہ جب ہی ہوگا جب ہم اس کے مطابق دیکھیں گے، جب اس کے مطابق سوچیں گے۔ یہ ہے دینی نظام تعلیم۔ لوگ سمجھتے ہیں تعلیم کی جب بات ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں علوم میں داخلہ لینا ضروری ہے اور باقاعدہ کورس کرنا ضروری ہے، عربی جو بڑی مشکل زبان ہے اس کا پڑھنا مکمل سیکھنا ضروری ہے، اور فعلو کی گردانیں جو کی جاتی ہیں گرامر میں وہ ضروری ہے۔ نہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ جیسے میں نے بتایا کورس، وہ ایک پوزیشن حاصل کرنے کے لیے، ایک اتھارٹی، ایک مقام، لوگوں کی رہنمائی کے لیے دین کی ضروریات، اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ ایک عالم دین بن کے آدمی خدمت کرتا ہے تو پھر اپنا ثواب تو کماتا ہے، یہ جتنے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے ان کا بھی ثواب کماتا ہے، وہ ایک مقام ہے۔ لیکن دینی نظام تعلیم اس پر موقوف نہیں ہے، وہ ایک فکر ہے جس کو چینج کرنا ہے۔ تو یہ انقلاب صرف اسی طرح آ سکتا ہے جب ہم یہ چیزیں سنیں، سمجھیں اور ہم کہیں سے اس کو سیکھیں۔ محض اوپر کی پریکٹسز پر زور مت لگائیں، زیادہ زور صرف مت کریں، اس پہ ڈپینڈ نہ کر لیں اوپر کی پریکٹسز پر، بلکہ اس کو جوڑیں اور یہ شعور پیدا کریں، حاصل کریں، اس کو سیکھیں، اپنائیں اور اس کو پھیلائیں، تو انشاءاللہ یہ دینی نظام تعلیم جو ہے یہ عام ہوتا چلا جائے گا اور دینی انداز فکر پھیل جائے گا۔ اس سے ہم خود بخود اندر سے محسوس کریں گے کہ ہماری سوچ بدل گئی ہے اور ہمارے اندر تبدیلی آ چکی ہے، سب کچھ ویسے ہی رہے گا، اندر سے بدل جائے گا تو سب کچھ بدل جائے گا، اوپر سے سب ویسے ہی رہے گا، دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا تو سب کچھ بدلا بدلا نظر آئے گا، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو جو عبادت کا لطف آئے گا وہ ناقابل بیان ہے، جو جینے کا مزہ ملے گا وہ ناقابل بیان ہے، وہ اس کے بعد ہی انسان کو محسوس ہو سکتا ہے۔ اسی بنیاد پہ ہمارے بچے، ہمارے گھرانے تیار ہو سکتے ہیں اور وہ آگے اس چیز کو، اس تحریک کو آگے پھیلا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نظام فکر کو اپنانے کی توفیق عطا